پہلے مختصراً کہ ہم سب اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں اور اسی فکر میں آئے ہیں اور یہی فکر لے کر گھر جاتے ہیں، سیکھنے سکھلانے کے لیے آتے ہیں۔ تو سلوک و اہل سلوک کو فضائل اپنانے کے ساتھ ساتھ رذائل سے بچانے کے علاج بھی بزرگ بتاتے تھے۔ مجلس میں بیٹھے کھلی بات کر دی۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر اب ہم بیٹھے ہیں جتنے، کوئی نہ کوئی عیب ہمارے اندر موجود ہے اضافی۔ کسی کو جو ہے زیادہ بولنے کی عادت ہے، کوئی ایسا ہے اسے غصہ بہت تیز آتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو حسد کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو غیبت کی انتہا کرتے ہیں۔ اس میں تو خیر ہم سب شامل ہیں غیبت کے بارے میں۔ تو بزرگان کرام نے یہ تمام رذائل جو ہے، یہ پھر اللہ کا یہ کرم ہوتا ہے شیخ کامل پر کہ وہ اس قسم کی باتیں اس سے نکلواتا ہے کہ مجمع والے سمجھ جائیں کہ اس سے میں مراد ہوں، یہ تو میرے میں ہے، یہ میرے میں ہے، یہ میرے میں ہے، اس کی اصلاح ہو جائے۔ اور اگر وہ ایک دو کو بیٹھے ہوئے زور دے رہے ہوں تو وہ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، اگرچہ وہ زبان سے دل ان کا نہ کہے لیکن پائی جاتی ہوگی، وہ یہ تلاش کریں کہ ہے ضرور۔ تو اللہ گویا اپنے بندے کے ذریعے سے وہ بات کہلوا دیتے ہیں کہ میرے بندے کی یہ برائی اس کے جسم سے دور ہو جائے، اور اس کا علاج بھی ساتھ بتاتے ہیں۔ مثلا اب یہ غیبت کو لے لو، اتنا بڑا گناہ ہے، مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ تو اس کے بعد آگے حدیث پاک میں بیان کیا گیا الغیبت واشد من الزنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی سخت ہے، کیونکہ زنا کی توبہ ہو سکتی ہے، غیبت کی توبہ نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسا حق ہے جب تک کہ اس کے پاس جا کر معافی نہ مانگے جس کی غیبت کی ہے، اور وہ اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو نہ معاف کرے، وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اب یہ اتنا بڑا وبال ہوا غیبت، اور اتنی بڑی تباہی کا سبب ہوا کہ زنا سے بھی اسے بدتر قرار دیا گیا۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے سب سے پہلے کہ یار میں سارا دن دوسروں کی برائیوں میں لگا رہتا ہوں، میں خود کیا چیز ہوں، پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہے تو بڑا متقی ہے نا۔ ضمیر جواب دے گا کوئی نہیں متقی، تو نے کبھی بے ایمانی نہیں نہ کی دکان پر، ضمیر کہے گا نہیں بے ایمانیاں تو ہوتی رہتی ہیں، تو نے کبھی بد اخلاقی نہیں کی والدین کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، ہوتی رہتی ہے۔ وہ فلاں دن ب دن ترقی کر رہا ہے، اسے دیکھ کر تیرا کیا رویہ ہے؟ یقیناً تجھے تکلیف دے رویہ تیرا ہوتا ہے اور تجھے دکھ لگتا ہے، تو پھر کہے کہ یہ سارے قصور تو میرے اندر موجود ہیں۔ یہ پہچان، یہی اسی میں ضرورت ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی کہ اللہ اللہ کر کے اللہ کا ذکر کا خاصہ کیا ہے کہ دل کو وہ صفا کرتا ہے، دل کو برائیوں سے نکال کر صاف شفاف کرتا ہے۔ اب یہ کہے کہ یار جب مجھ میں خود اتنی برائیاں موجود ہے تو میں دوسروں کی کیوں کرتا ہوں، میرے جتنا بھی کوئی بیوقوف ہے۔ پھر یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر وہ جس کی غیبت کی ہے، کافر کی غیبت بھی جائز نہیں ہے، بچے کی غیبت بھی جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ بچے کے ساتھ جھوٹ بھی شمار ہوتا ہے۔ ہم بچے کہتے آؤ بیٹا میرے پاس آؤ، تمہیں روپیہ دوں گا، وہ آتا ہے اور آپ دیتے نہیں ہیں تو یہ آپ کے کھاتے میں جھوٹ لکھا جائے گا۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک عورت حاضر تھی، اس نے اپنے بچے کو بلایا اور کہا ادھر آؤ میں تمہیں کھجور دیتی ہوں، بھائی میرے پاس آؤ میں تمہیں کھجور دیتی ہوں۔ تو بچہ آیا تو اس نے کھجور دے دی۔ جب وہ بچہ آیا تو آپ نے پوچھا کیا واقعی تیرے پاس کھجور ہے دینے کو، تو نے دینی ہے؟ فرمایا ہاں جی کھجور ہے، اور اسے میں نے کھجور کا جو وعدہ کیا ہے میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، وگرنہ تیرا جھوٹ لکھا جاتا۔ اب بچوں کے ساتھ ہم کتنے جھوٹ بول دیتے ہیں دن میں۔ تو غیبت کا حل کیا ہوا کہ اپنے آپ میں بھی وہ عیب دیکھ کر اصل تو یہ ہے کہ اس سے جا کر معافی مانگے، اور اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے استغفار کرے۔ اب اس کے لیے کیا جملہ ہے؟ اللہم اغفر للذین ظلمتہ، اے اللہ بخش دے للذی اس شخص کو ظلمتہ جس پر میں نے ظلم کیا ہے۔ اگر جمع کا بولنا ہے سب کا تو اللہم اغفر للذین ظلمتہم، اے اللہ ان لوگوں کو بخش دے جن پر میں نے ظلم کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں غیبت کا علاج بھی ساتھ آ گیا۔ غیبت کا علاج، غیبت ہمارے جسم سے کیوں نہیں نکل رہی کہ ہم اپنے عیب ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ جب اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔
کہ نفس کو پہچان لیا تو پھر اس کو یقیناً اسی کی فکر لگ جائے گی، پھر دوسروں کی فکر ختم ہو جائے گی اور اس کو درست کرے گا۔ آج ظلم یہ ہے کہ ہم نے نفس کو پہچانا ہی نہیں ہے، اور ہم کتنے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ اللہ پاک یہ مثال دے رہے ہیں، شاید غالباً کافروں کے بارے میں ہے کہ کتنے ہی بڑی باتیں ان کے منہ سے نکل جاتی ہیں مگر وہ اپنے طور پر صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتا جھوٹ ہے۔ ان یقولون الا کذبا، مگر جو کہتے ہیں وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ تو بہت دفعہ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، بہت غیبت کرتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں ہم یہ نہیں سوچتے، دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ اب یہ غیبت کا علاج ہوا، اب غصہ لے لیں۔ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے اس کا علاج تو خود حدیث شریف میں بتایا گیا۔ غصے کے وقت آدمی کی پہچان ہوتی ہے یہ کس درجے کا ہے۔ کسی آدمی کو پہچاننا ہو نا تو اس کی غصے کی حالت میں دیکھو کیفیت کیا ہوتی ہے، منصفانہ یا ظالمانہ، بندوں والی یا متکبرین والی، اچھا اخلاق یا بد اخلاقی، اس سے اس کی پہچان ہو جائے گی یہ کس درجے کا آدمی ہے۔ اور حدیث پاک میں اسے پہلوان کہا گیا، فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو بچاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر غلبہ ڈال لے۔ اب غصے کا علاج کیا فرمایا گیا حدیث شریف میں؟ آپ کو شدید غصہ آیا، آپ کھڑے ہیں، غصہ آیا تو بیٹھ جاؤ، بیٹھنے سے بھی غصہ نہیں اتر رہا، لیٹ جاؤ، ایک پہلو پر لیٹ جاؤ، یہ آزما کے دیکھنا نہ ختم ہو تو پھر اگر ایک یا اس طرح بھی غصہ دور نہ ہوا، دستور جاری ہے تو کلی کر لو، جا کے ہاتھ دھو لو، کلی کر لو، اس سے بھی نہیں جا رہا، یعنی آخری پوزیشن یہ بتائے گی کہ پھر جا کر وضو کرو، اس سے آخری کیا ہے وضو سے بھی نہیں جا رہا کیونکہ غصہ آگ سے ہے اور آگ کو کون بجھاتا ہے؟ پانی، تو وضو اس کا ایسا حل ہے کہ وہ اس کو بجھا دے گا۔ اور اگر فرض کرے وضو سے بھی غصہ نہیں اترا تو پھر نماز شروع کر دو۔ اب یہ کتنے اعلیٰ حل ہے، ایک غصے میں ہم کتنا نقصان لے جاتے ہیں۔ اب یہی شدید غصے میں آ کر ارادہ کر لیا ہے کہ میں بیوی کو طلاق دوں گا، دینا چاہتا ہوں، فوراً خیال آ گیا کہ غصے کا کوئی حل بھی ہے تو میں اپنے پہلے کوشش کر لوں کہ میں نارمل ہو جاؤں، تو کھڑا تھا تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو وضو نہ ہو تو پھر وضو کرے، وضو نہیں تو نماز پڑھ لے۔ ان ساری صورتوں میں اگر یہی اسی بار قائم رہے کہ یہ میرے قابل نہیں ہے مذہبی دینی راہ سے تو پھر چھوڑے، وگرنہ انصاف آپ کے دل میں آ جائے گا کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب یہ غصے کا علاج کتنا اعلیٰ ترین بتایا گیا۔ آخری بات حسد، یعنی یہ بڑی چار ہے جو ہمارے اندر خرابی پیدا کرتی، جھوٹ، غیبت، حسد، تکبر۔ اب جو ہے حسد کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ حسد کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کے پاس یہ نعمتیں کیوں ہیں، میرے پاس کیوں نہیں ہے، سارا کچھ اس کے پاس ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے سے پڑھا لکھا بھی کم ہے، جو جہان کی نعمتیں اس کے پاس ہے، میرے پاس دھکا ہی دھکا ہے، کیوں ہے اس کے پاس یہ نعمتیں، میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ اب اس کی بڑی خرابی ہے، ایک خرابی تو یہ ہے کہ گویا اللہ پر الزام لگا رہا ہے کہ اللہ کو تقسیم کرنا نہیں آتی، کہ اللہ نے مجھے دینی تھی اس کو کیوں دی، تو اللہ پر الزام ہوا نا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تقسیم صحیح نہیں کر سکتا، اللہ کو مجھے دینا چاہیے تھا، اسے نہیں دینا چاہیے تھا، تو یہ کتنی بڑی تباہی کا سبب بنا۔ اور پھر حسد کے حسد کیا ہے؟ ان الحسد یاکل الحسنات، بے شک حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تاکل النار الحطب، جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو نیکیوں کو ضائع کرنے کا جس طرح اوپر پھیر نہیں دیتے ہو تو مٹ جاتی ہے ہر چیز، نیکیاں ختم کرنے کا حسد سبب بنتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا بتایا گیا کہ علیحدگی میں بیٹھ کر یہ کہے اپنے نفس کو کہ تیرے جتنا بھی کوئی پاگل ہے، 20 سال ہو گئے ہیں تجھے ہمسائے کے ساتھ جلتے سڑتے، وہ ہر آئے دن نعمتوں میں بڑھتا جا رہا ہے، وہ خوشی میں ہے ہر وقت اور تو ہر وقت جل رہا ہے، کیوں اس کی نعمت دیکھتا ہے وہ اس نعمت میں خوش ہوتا ہے اور تو جلنے لگ جاتا ہے۔ تیرے جتنا بھی کوئی نادان ہے کہ جس سے تو اثر کر رہا ہے وہ موجے کر رہا ہے اور تو اپنے آپ کو جلتا سوڑتا جا رہا ہے، ہر وقت تیری قسمت میں جلنا ہی رہ گیا، وہ سرداریاں کر رہا ہے، نعمتیں کھا رہا ہے اور تو چلتا ہے سڑتا جا رہا ہے ہر وقت۔ تو سمجھا لے اپنے آپ کو کہ یہ کوئی بات نہیں کرنے والی، میں جلتا رہوں اور وہ نعمتیں کھاتا رہے، کیوں نہ میں بھی نعمتیں حاصل کروں۔ فوراً پلٹ آئے، پھر دوسری شکل یہ اختیار کرے، یا اللہ جو نعمتیں تو نے اس کو دی ہے تو نے بالکل صحیح کیا ہے، تیری حکمت تو ہی جانتا ہے، میں تیرے سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دے۔ اور یہ بھی یہ رشک ہوتا ہے غصہ کہ یا اللہ مجھے بھی دے دے اگر تو پسند فرمائے تو، نہیں تو کہ یا اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھا دے، پھر اس کے لیے دعا بھی کرے،
پھر اس کے جب وہ ملے تو اس کو بڑے پیار سے ملے اور اس کی تعریفیں کرے. جس آدمی سے نفرت ہو اس کا حل کیا ہوتا ہے کہ اس کی تعریف شروع کر دو. اب وہ حسد، جس سے حسد تھا اس کی تعریف شروع کی تو دل کو بڑی برے لگے گی، لیکن آہستہ آہستہ دل میں اس کی برائی ختم ہو جائے گی، بلکہ اس کی قدر پیدا ہو جائے گی. بڑے عام مجلس میں کسی سے لڑائی ہے، وہ بہت اچھا ہے یار، اس کا میرا کیا جوڑ ہے، وہ عظیم آدمی، قول کا دری، حلال خور آدمی، بےزتی، اللہ نے اسے نعمتیں دے رکھی ہے، میرا اور اس کا کیا جوڑ ہے. یہ بات کرتے وقت تکلیف تو بڑی ہوگی حاسد کو، لیکن یہ اس کی کامیابی کا سبب بن جائے گا، آئندہ وہ اس کو حسد نہیں کرے گا. تو یہ علاج ہے. ان علاجوں کو اگر اپنایا جائے تو یقیناً لا شک فی ذالک اللہ پاک ان برائیوں سے بچاتا ہے. تو ان برائیوں سے اللہ بچائے، اور اگر یہ ہم میں موجود ہے تو اللہ کریم ہمیں ان کا جو علاج ہے بزرگوں نے بتایا ہے اللہ کے فضل و احسان سے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اس کے ساتھ اس کا علاج بھی ہم کر لیں اگر ہم اس میں مبتلا ہوں تو. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب معمولات کے مطابق آپ حضرات جو ہے اپنا حضرت کی طرف سے مجوزہ سبق جاری رکھیں.